بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سیرت النبی علی صاحبہ صلاۃ والتسلیم پر جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، آج اسی کی ایک اور نشست ہم منعقد کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک سے متعلق ہم آج کچھ اہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے عربوں کے بارے میں بات کی کہ عرب کون ہیں، ان کی اصل کیا ہے، اور اس ضمن میں عربوں کی تین بڑی کیٹیگریز کو ہم نے ذکر کیا۔ ایک تو عرب بعیدہ، جو ہزاروں سال پہلے ان کی تہذیبیں ختم ہو گئیں، جن کا ذکر ان میں سے بعض کا قرآن مجید نے کیا، قوم عاد اور قوم ثمود وغیرہ کا۔ دوسری کیٹیگری ہے عربوں کی عرب عاربہ یا عرب باقیہ۔ ان میں دو آتے ہیں، ایک تو وہ جو قحطانی عرب ہیں، اور دوسرے جو ہیں عدنانی عرب ہیں۔ قحطانی عرب یہ جنوبی عرب سے متعلق تھے، ان کی بڑی بڑی تہذیبیں اور مملکتیں قدیم دور کے اندر حمیری قبائل کی، غسانی قبائل کی، بنو جرہم کی، اوس اور خزرج انہی سے متعلق ہیں۔ یہ جو ہے ان کی تہذیبیں ایک زمانے میں قوم سبا ان سے متعلق ہیں، عربوں میں رہی ہیں۔ اوس اور خزرج بھی انہی عرب باقیہ میں قحطانی عربوں سے متعلق ہیں۔ دوسری قسم ہے عدنانی عربوں کی، انہیں عرب مستعربہ کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں عدنان نامی ایک بہت اہم ترین شخصیت جو ہے وہ پیدا ہوئی، اور ان کی جو شاخیں آگے بڑھیں ان کو کہا جاتا ہے عدنانی عرب، اور انہی کو عرب مستعربہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات ہم نے پچھلی نشستوں کے اندر ذکر کر دی۔ ان کے بارے میں ہم نے ایک بات یہ بھی ذکر کی کہ دونوں کے دونوں قحطانی عرب اور عدنانی عرب دونوں بھی جو ہیں وہ سامی ہیں، سیمائٹس ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے جو آگے نسلیں چلی ہیں، سام، حام اور یافت سے، جس کا میں نے سنن ترمذی کی ایک حدیث کے حوالے سے اس کی تفصیل پچھلی نشستوں میں نے ان کو ذکر کیا۔ تو یہ قحطانی اور عدنانی دونوں جو ہیں عرب، یہ سام کی نسل سے ہیں، سیمائٹس میں سے ہیں۔ عدنان یقینی طور پر یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل کی نسل میں کتنے سلسلوں کے بعد یہ عدنان پیدا ہوئے، اس کا تاریخ کے اندر کوئی یقینی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے اس کو جاننے کا۔ البتہ اتنا یقینی طور پہ ہم جانتے ہیں کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ خود سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدنان کی نسل سے ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ہاں، یہ یقینی طور پر ہمیں پتہ ہے آتھینٹک سورسز سے، صحیح اور حجت روایات سے، کہ عدنان اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 20 نسلیں گزری ہیں، یعنی 20ویں سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدنان کی نسل میں ہیں۔ عدنان کی نسل میں دو بہت اہم شاخیں گزری ہیں، ایک ہے مضر اور دوسرے ہیں ربیعہ۔ علم انساب، جینیالوجی جو ہے، یہ عربوں کے جو محدود علوم ان کے درمیان تھے۔ عرب ویسے تو امی ہیں، البتہ وہ علوم جو ان کے یہاں زبانی طور پر رائج تھے، جس کی وہ بہت حفاظت کرتے تھے، اس کے ماہرین ان میں ہوا کرتے تھے، ان میں سے ایک اہم ترین علم ہے جینیالوجی کا، جسے عربی زبان میں علم انساب کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے درمیان ایک رائج علم تھا۔ تو عدنان کی نسل میں ایک اہم ترین شخصیت پیدا ہوئی، انہی کا بیٹے معد ابن عدنان۔ ان کے بارے میں ماہرین انساب نے لکھا ہے، خاص طور سے ابن الکلبی نے، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے یہ ہم زمانہ تھے۔ معد ابن عدنان جو حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہ صرف ہم زمانہ تھے بلکہ ان کے ساتھیوں میں سے تھے، حواریوں میں سے تھے۔ یہ ابن الکلبی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اگر ہم نسلوں کی عمر کا اگر اندازہ لگائیں تو اس سے بھی یہ جو ہے صحیح معلوم ہوتا ہے، یہ اندازہ غلط نہیں معلوم ہوتا کہ معاد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم زمانہ رہے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عدنان تک جو 20 نسلیں بیان کرتے ہیں، تو عدنان سے اسماعیل تک کتنی نسلیں ہیں؟ عدنان سے اسماعیل تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عدنان تک تو 20 سلسلے ہیں آباء و اجداد کے۔ پھر عدنان سے حضرت اسماعیل تک کتنے ہیں، یہ جو ہے یقینی طور پہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بائبل جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کو وہ ذکر کرتا ہے، اور نسل در نسل جو ہے ان کا وہاں پر ذکر موجود ہے۔ عہد نامہ
عتیق اور جدید کے اندر، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کا ذکر وہاں پر نہیں ہے، جو بالکل ظاہر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بنی اسرائیل کی جانب نبی و رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع میں حضرت ہاجرہ کے ساتھ لا کر آباد کیا تھا، اس لیے بائبل کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ البتہ ہمارے یہاں مورخین میں سے طبری نے عدنان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جو نسل کے امکانات ذکر کیے ہیں، ایک امکان تو ذکر کیا ہے کہ عدنان سے حضرت اسماعیل تک 7 افراد ہیں حضرت اسماعیل کی نسل میں عدنان تک پہنچنے کے لیے، ایک امکان انہوں نے 9 کا ذکر کیا ہے، اور ایک امکان انہوں نے 10 لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عدنان اور حضرت اسماعیل کے درمیان 10 سلسلہ چین ہے اولاد کی، نسل کی، ذریت کی۔ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک نسب کیا ہے، یہ جو ہے اس کو ہم معلوم کر سکتے ہیں انجیل اور تورات کے محرف شکلیں جس کو بائبل کہتے ہیں اس سے، کیونکہ حضرت اسحاق سے لے کر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کتنی نسلیں رہی ہیں، ان تمام کو بائبل کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ تورات اور انجیل کی جو شکلیں اس وقت موجود ہیں ہمارے ہاں عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کی شکل میں، عہد نامہ قدیم میں وہ نسب مذکور ہے، لیکن قرآن کی صراحت کے مطابق یہ کتابیں اب محرف ہیں جن میں تحریف کر دی گئی ہے، اور ہم پوری طریقے سے ان کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے۔ کتنے سالوں کا ذکر ہے حضرت ابراہیم یا حضرت اسحاق سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، تو بائبل میں حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جو اندازہ اور تخمینہ ذکر کیا گیا ہے وہ 6000 سال کا ہے، لیکن موجودہ سائنس، ماڈرن سائنس کو جو شواہد انسانی وجود کے ملے ہیں، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ پہلی شخصیت انسانوں کے اندر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں پیدا کیا تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے لیے پیدا کیا، زمین میں اپنا خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا، جس کے لیے قرآن مجید کی صریح نص موجود ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بالکل آغاز کے اندر ابتدائی رکوعوں کے اندر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو فرشتوں کا مکالمہ مذکور ہے، اس مکالمے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، اور پھر جو ہے وہ پوری تفصیلات مذکور ہے جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لیا، پھر فرشتوں کو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سرنڈر کرایا، اور جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں حسد کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ دنوں جنت میں سکونت ان کو جو ہے دے کر، وہاں پر ان کو مہمان نوازی ان کی کر کے شیطان کی دشمنی کا تجربہ کرایا، اور پھر حضرت آدم کو جو زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے زمین میں ان کو اتارا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جو سلسلہ چلا ہے یہ کتنے ہزار سال کا ہے، اور یا کتنے لاکھ سال کا ہے، یا کتنے 100 سال کا ہے، یہ دین کا، قرآن و سنت کا یہ موضوع نہیں ہے، یہ سبجیکٹ میٹر نہیں ہے۔ یہ نسلوں کو تو ذکر کیا گیا، اس میں سے اہم ترین جو ہے وہ قوموں کو ذکر کیا گیا، انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، مثلا حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اسی طریقے سے قوم عاد، قوم سمود کا ذکر ہے، حضرت صالح، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں مذکور ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر موجود ہے، حضرت ابراہیم کے بعد انبیاء علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، وادی غیر ذی زرع کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آباد ہونے کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے، لیکن کتنے سالوں کا یہ پورا دورانیہ ہے قرآن اس سے بحث نہیں کرتا۔ یہ بائبل جو ہے وہ کہتی ہے کہ 6000 سال کا دورانیہ ہے حضرت آدم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، لیکن ماڈرن سائنس کو جو شواہد ملے ہیں وہ بائبل کے ذکر کردہ تواریخ سے ٹکراتے ہیں۔ فرانس کے اندر کچھ ایسے غار جو ہے وہ آثار قدیمہ پر محنت کرنے والوں نے، اس موضوع اور اس شعبے پہ محنت کرنے والوں نے ایسے غاروں کو دریافت کیا جس میں تقریباً
جو ہے وہ 30,000 سال پرانے انسانی ہاتھوں سے تیار کردہ نقوش اور جو ہے وہ پینٹنگز جو ہیں وہاں پر ان کو دریافت ہوئی ہے۔ پھر ہوموسیفینس سے جو شواہد ملتے ہیں وہ تو لاکھوں سال تک چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ بائبل کے اندر جو 6,000 سال کا ذکر ہے وہ دورانیہ قابل اعتماد نہیں ہے، اور قرآن اس دورانیہ کو ذکر نہیں کرتا کہ حضرت اسماعیل سے حضرت آدم تک کتنی نسلیں رہی ہیں۔ امام مالک علیہ رحمہ کے آگے بائبل کے جو 6,000 سال کا جو دورانیہ ہے حضرت آدم سے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اس کو پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کو قبول نہیں کرتے، یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف منقول ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب بیان کرتے تو معاذ ابن عدنان کے اوپر جو ہے وہ رک جاتے، اذا انتسب انتہا الی معاذ ابن عدنان، اور ایک میں ہے جب معاذ ابن عدنان تک نسب بیان کرتے امسکا اور کہتے کذب النسابون، اس کے بعد میں نسب بیان کرنے والوں نے بہت سارے جھوٹ جو ہے اس میں شامل کر دیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ ابن عدنان تک آ کر نسب بیان کرتے تو اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر سکتے تھے، اگر لو شاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يعلمه لعلمه۔ ابن عساکر نے اس کو نقل کیا ہے، جامع الاحادیث نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھلایا نہیں کیونکہ ہمارا یہ سبجیکٹ میٹر ہے نہیں۔ تو اتنا تو طے ہے کہ اذا انتسب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا نسب بیان کرتے لم یجاوز فی نسبہ معاذ ابن عدنان، اپنے نسب کو بیان کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن عدنان سے آگے نہیں بڑھتے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے، دیکھیے قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، مثلا سورہ فرقان میں ہے، عاد کا ذکر ہے، سمود کا ذکر ہے، اصحاب رس کا وہاں پر ذکر ہے، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا۔ جب قرآن قرونًا بین ذالک کثیرا کہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنی نسلیں ہیں جن کو قرآن مجید وہاں بالارادہ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ فرعون نے ایک موقع پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، توحید کی دعوت دے رہے تھے، اپنی رسالت کی دعوت دے رہے تھے کہ وہ پیروی کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس نے مذاق کرنے کا رویہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ آسمانوں کا اور زمینوں کا جو ہے پالنہار وہ میرا رب ہے۔ پھر اس نے مذاق اڑاتے ہوئے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف تمہارا بلکہ تمہاری جتنی آباء و اجداد گزرے ہیں ان سب کا جو ہے وہ رب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ میرا پروردگار ہے، اے فرعون تم میرے رب نہیں ہو۔ تو وہاں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اچھا تو پچھلی جو نسلیں گزری ہیں ما بال القرون الاولیٰ، اس نے حضرت موسیٰ کو الجھانے کی کوشش کی اور ان نسلوں کی تحقیق اور تفتیش میں وہ پڑھنا چاہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف اس سوال سے اپنے آپ کو بچایا، علمھا عند ربی، یہ جو پرانی نسلوں کا تم سوال کر رہے ہو القرون الاولیٰ کا، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، میرے پروردگار کے پاس ہے، لا یضل ربی ولا ینسا۔ طٰہٰ کے اندر یہ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب مذکور ہے سورہ طٰہٰ میں کہ میرا رب جو ہے وہ اس سے کوئی بات گم نہیں ہوتی اور نہ کسی بات کو وہ بھولتا ہے۔ بہرحال آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت ایسے ہوئی ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں ایسے میری بعثت ہوئی ہے کہ ان دو انگلیوں کی طرح سے کہ میری یہاں بعثت ہوئی ہے تو یہاں پر جو ہے قیامت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں سے یہاں تک پہنچتے پہنچتے 1400 سال گزر چکے ہیں، تو حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کا بائبل نے جو 6000 سال کا دورانیہ ذکر کیا ہے، ہمارا وہ دعویٰ نہیں ہے اور نہ ہم تواریخ اور ہزاروں سال کا ہم جو ہے احاطہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ پہلی شخصیت جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی انسان کے طور پر وہ حضرت آدم کی تھی، اور اس دوران کتنے ہزار سال گزرے وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے ذریعے سے جو ہے وہ انسانیت جانے گی۔ یہاں ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں عدنان پیدا ہوئے، عدنان کی نسل کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عدنان تک جو ہے وہ 20 افراد ہیں،
محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن عماد ابن عدنان. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے جو کتاب المناقب صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسب کو ذکر کیا ہے. یہاں ہم یہ جو شخصیات ہیں 20 اصحاب جن کا میں نے ابھی ذکر کیا کتاب المناقب بخاری شریف کے حوالے سے، ان میں پھر کچھ بہت اہم ترین شخصیات ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر کیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واثلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کنانہ کو خاص طور سے چنا، منتخب فرمایا. ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل. پھر اللہ تبارک و تعالی نے کنانہ سے واصطفیٰ قریشا من کنانہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے قریش کو کنانہ کی نسل سے جو ہے وہ چن لیا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اب انتخاب اور استفاء اور اجتباء جو ہو رہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چننے کے لیے، منتخب کرنے کے لیے کنانہ کی شخصیت، پھر کنانہ سے قریش، اور پھر واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، واصطفانی من بنی ہاشم، اور پھر بنی ہاشم میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اور استفاء جو ہے وہ عمل میں آیا ہے. دیکھیے ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ خود عربوں کے یہاں بھی نسب کی بہت اہمیت ہے. لینیج جو ہے کہ کس نسل سے کوئی شخصیت پیدا ہوئی ہے، عربوں کے یہاں اس کی بڑی اہمیت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے بہترین نسب کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم، ان کی نسل میں حضرت اسماعیل، اسماعیل کی نسل میں عدنان، اور پھر یہ حدیث جس کو ذکر کیا میں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے اندر کنانہ کا انتخاب کیا، کنانہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کا انتخاب کیا، قریش میں بھی جو ہے وہ پھر بنی ہاشم کا انتخاب ہوا، پھر بنی ہاشم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب عمل میں آیا ہے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار، جعفر بن ابی طالب، یہ جب نجاشی کے دربار میں تھے اور وہاں پر انہوں نے اسلام کو پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کیا، تو انہوں نے کہا بعث اللہ الینا رسولا منا نعرف نصبہ، پھر آگے فرمایا وصدقہ وامانتہ. سب سے پہلے صدق اور امانت سے بھی پہلے حضرت جعفر نے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو ذکر کیا ہے. نصبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے طور پہ پیش کی، اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد کے اندر جو ہے وہ نقل کیا ہے. پھر دیکھیے آپ کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ یزدجرد کے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذو نسب ہونے کا ذکر کرتے ہیں. یہ فارس کا آخری بادشاہ تھا. آپ دیکھیے کہ ہرقل کے سامنے جب حضرت ابو سفیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات کو بیان کرتے ہیں، جو واقعہ ہم عام طور پر سنتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش اور مسلمانوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اور اس کے بعد میں صلح ہو گئی تھی، اس صلح کے بعد میں ابو سفیان یہ دمشق گئے تھے، شام گئے تھے تجارتی قافلے میں، اور اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو اپنے خطوط بھیجے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے. تو جب ہرقل کے پاس جو عدیم روم تھا اس وقت، بیزنٹین جو امپائر کا بادشاہ تھا، وہ اس تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو اس نے کہا کہ دیکھو اس علاقے سے کوئی قافلہ ہمارے یہاں آیا ہوا ہے کیا، تجارتی قافلہ، تاکہ ہم یہ مدعی نبوت جو ہیں ان کے بارے میں کچھ تحقیق کر سکیں. اور اتفاق سے اس وقت ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ اس وقت تک ہر معرکے کے اندر بدر کے بعد مشرکین کی اور قریش کی یہ قیادت کرتے رہے تھے، ان کا قافلہ تجارت کا وہاں گیا ہوا تھا. اور ہرقل کے دربار میں ان سب کو جب بلایا گیا تو ہرقل نے کئی سوالات کیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعارف حاصل کرنے کے لیے. تو اس میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہرقل نے جو سوالات کیے ان میں سے سب سے پہلا سوال، اول ما سألنی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو سب سے پہلا سوال ہرقل نے مجھ سے کیا وہ یہ تھا کہ کیف نسبہ فیکم، تم میں ان مدعی نبوت کا نسب کیسا ہے. اور ابو سفیان ابن حرب نے سچائی کے ساتھ اس وقت جواب دیا، جس کی تفصیلات ہم نے جواب دینے کی کیفیت جو ان پر گزری اس کو انہوں نے بخاری شریف کی اس حدیث میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، یہاں ہم اس تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں. جو جواب دیا حضرت ابو سفیان نے وہ تھا کہ ہوا فینا ذو نسب، کہ ہم میں وہ بڑے اونچے اور اعلیٰ نسب والے ہیں. اور اخیر میں ہرقل نے جواب دیا کہ جب میں نے تم سے یہ پوچھا تھا سألتک عن نسبہ، اور تم نے مجھ سے ذکر کیا کہ انہ فیکم ذو نسب، کذالک الرسل، کذالک الرسل تبعث فی نسب قومیہا، کہ ایسے ہی رسولوں کا حال ہے کہ وہ اپنی قوم کے اعلیٰ نسب کے اندر جو ہے وہ مبعوث کیے جاتے ہیں. تو نسب کے بارے میں اسلامی موقف ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو ایک حدیث سے غلط فہمی ہو جاتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت اور فوقیت حاصل نہیں ہے. اسی طریقے سے ولا فضل لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، یہ جو حدیث ہے جس کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبوں کی بنیاد پر مفاخرت اور فخر کرنا اور تکبر میں مبتلا ہونا، اس کی جو نفی کی ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے، اس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایمان اور اسلام نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اعمال صالحہ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے، اگر آپ کے پاس انسانی اقدار اور ویلیوز جو اسلام بیان کرتا ہے وہ نہیں ہے، لیکن آپ کسی بہت ہی بڑے حسب اور نسب سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ ایمان اور اسلام اور اعمال صالحہ اور اخلاق اور ویلیوز سے خالی ہو کر، بد اخلاق ہو کر، بد عمل ہو کر، بے ایمان ہو کر محض نسب کی بنیاد پر تم کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے. جیسا کہ حضرت نوح کے بیٹے کا حال ہوا، جیسا کہ حضرت ابراہیم کے والد کا حال ہوا، جیسا کہ اور بہت ساری دوسری مثالیں ہیں. جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو کل محض میری نسبت تم کو کامیاب کرنے والی نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ بالکل درست بات ہے کہ محض نسب کی بنیاد پر ایمان اور عمل کو چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن اگر ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نسب ہے تو پھر یہ نسب جو ہے وہ انسان کو اہمیت دلاتا ہے. نبوت اور ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ اگر نسب کسی کا ہو بلند تو پھر اس نسب کی بلندی جو ہے وہ ایک اضافی خوبی بنتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نہ صرف یہ کہ بلند ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا استفاء کرنے کے لیے، منتخب کرنے کے لیے، مجھے چننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جو عمل کیا ہے وہ کہ حضرت اسماعیل کی نسل سے کنانہ کا جو ہے وہ انتخاب عمل میں آیا. حضرت واصلہ ابن اسقاء کی جو حدیث میں نے ابھی نقل کی، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب کے اندر جن شخصیات کا ذکر کیا ہے، ہم یہاں پر ان شخصیات کے خصوصیات کو مختصر ذکر کرنا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن شخصیات سے انتخاب عمل میں آیا ہے، آپ کے نسب میں جو اہم ترین شخصیات ہیں ان کا کیا مقام ہے، اور اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے نکاح کی تفصیلات کو ہم ذکر کریں گے. سب سے پہلی شخصیت جو امام مسلم کی اس حدیث کے اندر ہے، جس کو واصلہ ابن اسقاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی نسل سے کنانہ کو چنا. ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل. تو یہ کنانہ کے بارے میں تاریخ کے اندر مذکور ہے کہ یہ نہایت ہی بہادر شخصیت تھی، اور عربوں کے اندر بنی اسماعیل کے اندر بہت ہی صاحب علم شخصیت ان کی تھی. کنانہ سے ملاقات کے لیے
لوگ جو ہے دور دور سے مکۃ المکرمہ کا سفر کر کے جو ہے وہ آتے۔ یہ کنانہ کی شخصیات ہے۔ کنانہ کی تعلیمات، جب جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے، جن کا علم اس درجے معروف ہے، مشہور ہے، لوگ دور دراز سے ان کے پاس جو ہے ان کو دیکھنے، ان کو سننے اور ان کو جاننے کے لیے آ رہے ہیں، تو تاریخ میں ان کی تعلیمات بھی محفوظ ہوتی ہیں۔ کنانہ کی تعلیمات امثال اور جو ہے اشعار کی شکل میں، مثالوں کی شکل میں تاریخ کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ محفوظ کی گئی ہے۔ سب سے پہلی شخصیت صاحب علم اور نہایت ہی شجاع اور بہادر کنانہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں۔ ہم ان کی مزید تفصیلات کو ذکر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آگے ہمارے بہت سارے موضوعات ہیں، اختصار کے ساتھ ہم ان شخصیات کو ذکر کر رہے ہیں۔ دوسری شخصیت ہے قریش، جس کو حدیث کے اندر لفظ قریش سے ذکر کیا گیا ہے، وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِن کنانہ، کہ کنانہ کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قریش کو چنا ہے۔ تو قریش جو ہے وہ کسی شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ ایک صفت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہم نے ذکر کیا ابھی 20 شخصیتوں کا، ان میں قریش کی صفت اور قریش کا لقب جو ہے وہ 3 افراد کو دیا گیا ہے، ایک فرد نہیں بلکہ ماہرین انساب نے 3 لوگوں کو قریش قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے قریش اکبر ہیں نضر ابن کنانہ، دوسرے نمبر پر ہیں قریش فہر ابن مالک، اور تیسرے قریش اصغر ہیں قصی ابن کلاب۔ آپ دیکھیے نسب نبوی، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، اب ان کے بعد میں جو ہیں قصی ابن کلاب، یہ قریش اصغر ہیں۔ یہ بڑی اہمیت ہے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں۔ پھر ان کے بعد میں ہیں قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب، اب ان کے بعد میں جو ہیں فہر ابن مالک، غالب ابن فہر ابن مالک، تو یہ جو فہر ابن مالک ہیں یہ دوسرے قریش ہیں۔ یہ پھر ان کے بعد جو نسل چل رہی ہے یا ان کا نسب جو اوپر جا رہا ہے، فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ، تو یہ نضر ابن کنانہ جو ہیں کنانہ کے بیٹے، یہ قریش اکبر ہیں۔ یہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، یہ کتاب المناقب بخاری شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نسب جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو 3 شخصیات، نمبر 1 نضر ابن کنانہ، نمبر 2 فہر ابن مالک، نمبر 3 جو ہے وہ قصی ابن کلاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں یہ قریش جو ہے وہ 3 شخصیات گزرے ہیں، اور تینوں کی اپنی اپنی جگہ کے اوپر جو ہے بڑی اہمیت ہے۔ قریش جو ہے ایک ایسی شخصیت کو کہتے ہیں جو قبائل کو جمع کرنے والے ہیں۔ ایک تو تاجر بھی اس کا ایک معنی ہے، اور دوسرا ایک معنی ہے قبائل کو جمع کرنے والے۔ تو فہر ابن مالک جو ہیں ان تینوں کے اندر ان کی بڑی اہمیت ہے۔ نضر ابن کنانہ، فہر ابن مالک، قصی ابن کلاب، یہ 3 شخصیتیں الگ الگ ایسی ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے۔ البتہ فہر ابن مالک جو ہیں دوسرے نمبر کے، دونوں طرف سے دوسرے نمبر کے، یہ وہ شخصیت ہے کہ قریش کے تمام قبائل جا کر فہر ابن مالک کے اوپر جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے اندر 10 شخصیتوں کے بارے میں کہا کہ یہ جو ہے ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر جو ہے وہ جنت عطا کرے گا، جنہیں عشر مبشرہ کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر ان میں ہیں، حضرت عمر فاروق ان میں ہیں، حضرت عثمان ان میں ہیں، حضرت علی اس میں ہیں، حضرت سعید ابن زید اس کے اندر ہیں، اور دیگر اور شخصیات ان کے اندر ہیں۔ یہ ساری شخصیات کا نسب جا کر جو ہے وہ فہر ابن مالک کے اوپر جڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریش کے تقریباً 12-13 قبائل تھے۔ بنی ہاشم، اسی طریقے سے جو ہے بنو عبد شمس، اسی طریقے سے جو ہے بنو مخزوم، بنو زہرہ وغیرہم، آگے ہم ان کا ذکر کریں گے، ایک ایک کا الگ الگ تعارف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی دعوت پیش کرنے کا جب ذکر آئے گا، حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا جب ذکر آئے گا، اس وقت ہم بنو زہرہ کے بارے میں بات کریں گے، اور بھی دیگر قبائل۔ یہ 12-13 قبائل ہیں، یہ سب کے سب ان کا نسب جا کر جو ہے وہ فہر ابن مالک کے اوپر مل جاتا ہے، چاہے وہ بنو ہاشم ہوں، چاہے وہ بنو مخزوم ہوں، چاہے وہ بنو زہرہ ہوں، چاہے وہ بنو امیہ ہوں، چاہے وہ بنو عبد شمس ہوں، یہ سب کے سب جو ہے فہر ابن مالک کی نسل سے ہیں، دوسرے قریش سے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استفا قریش من کنانہ، قریش کی جو تیسری شخصیت ہے قریش اصغر، یہ جو ہیں وہ تمام قبائل کو ایک جگہ جمع کرنے والے ہیں۔ اس کی تفصیل جو ہے اپنی جگہ کے اوپر بیان کریں گے ہم۔ یہاں ان کے بارے میں یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکے پر بنی اسماعیل کا جو قبضہ ہے وہ ختم ہو گیا تھا، اور بنو جرہم جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کیا تھا وہ مکے کے اوپر جو ہے وہ غالب آ گئے تھے۔ ان کی بنی اسماعیل کے اندر آگے بنو جرہم کی جو ہے کا جو قبیلہ ہے وہ بنی اسماعیل پر غالب آ کر انہوں نے مکے کا جو ہے وہاں کی طاقت، قوت، وہاں کی سیاست کو اپنے ہاتھ میں انہوں نے لے لیا تھا۔ بعد کے ادوار کے اندر پھر ایک موقع ایسا آیا کہ بنی اسماعیل کے اندر جو بنو خزاعہ ایک برانچ ہے، جیسے کہ قریش ایک برانچ ہے یا بنو کنانہ ایک برانچ ہے، بالکل اسی طریقے سے بنو خزاعہ ایک شاخ ہے بنو اسماعیل کی، انہوں نے بنو جرہم سے واپس جو ہے وہ مکے کا استیلا اور مکے کا جو ہے وہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو یہ جو بنو خزاعہ تھے ان سے قریش کے طرف واپس جو ہے وہ حکومت آ جائے مکہ کی، اس کے لیے جو شخصیت کام کرتی ہے قریش کے اندر وہ ہیں قصی ابن کلاب۔ ظاہر بات ہے ہر زمانے کے اندر جو ہے وہ طاقت اور حکومت کے لیے رسہ کشی ہوتی ہے، اقتدار کے لیے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو مکہ المکرمہ میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے وہ دبدبہ تھا، اقتدار تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی نسلوں میں وہ اقتدار ختم ہو کر بنو جرہم جو ہے وہ غالب آ گئے۔ پھر بنی اسماعیل کے اندر بنو خزاعہ نے بنو جرہم سے مکے کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے قریش، جو آپ کی پیدائش کے وقت قریش کا دبدبہ اور اقتدار جو ہے وہ مکے کے اوپر تھا، کسی اور قبیلے کا جو ہے قریش سے کوئی مقابلہ نہیں تھا، تو قریش کو یہ اقتدار مکہ پر دلانے والی جو شخصیت ہے ان 20 اصحاب کے اندر وہ قصی ابن کلاب کی ہے۔ قصی ابن کلاب نے بنو خزاعہ کے اس سردار کی بیٹی سے نکاح کیا جن سے انہوں نے اس کے بعد میں جو ہے وہ مکے کا اقتدار لیا ہے۔ ان کے بیٹوں سے کہ قصی ابن بنو خزاعہ کے سردار کے جو بیٹے تھے وہ اپنے دبدبے کو وہ جاری نہیں رکھ سکے، اور قصی ابن کلاب نے جو ہے بکھرے ہوئے قریش کو جمع کیا، طاقتور بنایا، اور جو ہے بنو خزاعہ کے داماد کی حیثیت سے، سردار کے داماد کی حیثیت سے پھر مکے کا جو ہے اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا۔ کچھ مخالفتیں اٹھی تو انہوں نے قریش جن کو انہوں نے جمع کیا تھا ان کے ذریعے سے ان کو دبایا، اور بہت ہی غیر معمولی مکے کا انتظام اور انصرام جو ہے انہوں نے چلایا۔ ان کے دور میں حجاج کے لیے، اللہ کے گھر کو جو زائرین آتے زیارت کے لیے، حج کے لیے اور عمرے کے لیے، ان کے لیے انہوں نے بہترین انتظامات کیے۔ جو سیرت کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ زائرین آ رہے ہیں ان کے پانی کا انتظام، زائرین آ رہے ہیں ان کے کھانے کا انتظام، خیموں کا انتظام، حجابہ، رفادہ، سقایا، یہ جو انہوں نے جو ہے باقاعدہ شعبے بنائے انہوں نے۔ اور سب سے اہم ترین چیز کہ ان کے دور میں جو ہے وہ دار الندوہ قائم ہوا ہے۔ قریش کا جو دور ہے قصی ابن کلاب کا، انہوں نے پورے عربوں کی ایک متحدہ حکومت تو قائم نہیں ہوئی، لیکن مکہ کے اندر تمام قبائل کے درمیان شورا جو ہے وہ ایک پیدا ہو جائے، اور شورا کے ذریعے سے پھر جو ہے وہ باتیں طے ہو اور ان کا جو ہے پھر نفاذ ہو۔ یہ کارنامہ انجام دینے والے جو ہے وہ قصی ہیں، قصی ابن کلاب۔ انہوں نے بنو خزاعہ سے جو ہے وہ حکومت کو حاصل کیا۔ یہ میں بار بار جو ذکر کرتا ہوں کہ بنو اسماعیل سے بنو جرہم نے لیا، بنو جرہم سے بنو خزاعہ نے لیا، پھر بنو خزاعہ سے جو ہے وہ قصی ابن کلاب نے جو ہے وہ حکومت حاصل کی۔ یہ ان کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آگے جب ہم سیرت النبی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں یہ سارے شواہد اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے کام آئیں گی، باتوں کو سمجھنے کا ہمیں جو ہے وہ موقع ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس دار الندوہ کا ذکر آتا ہے کہ جس میں قریش کے جتنے اس وقت کے قبائل موجود تھے 12-13 وہ جمع ہوئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ آپ کی دعوت اور آپ کے پیروکاروں خود آپ کی شخصیت سے متعلق انہوں نے اس وقت فیصلے لیے۔ تو یہ جو دار الندوہ ہے، قبائل عرب کو متحد کرنے کا ایک سلسلہ جو شروع کیا گیا وہ قصی ابن کلاب کے دور میں جو ہے اس کو شروع کیا گیا تھا۔
اور جو سقایا، حجابہ اور اسی طریقے سے جو ہے رفادہ، یہ شعبے بھی جو ہے وہ زائرین اور حجاج کی خدمت کے لیے بنے. یہ سارے کے سارے جو ہے وہ قصی ابن کلاب کے دور میں بنے. ایک بات یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بنو خزاعہ نے بلکہ کہنا چاہیے بنو جرہم نے جب مکے کے اوپر اقتدار حاصل کیا تھا تو بنی اسماعیل میں سے خزاعہ اٹھے اور انہوں نے بنو جرہم سے اقتدار واپس لیا. تو اس وقت اتنے دور کر دیے گئے تھے بنی اسماعیل کہ انہوں نے اقتدار چھوڑتے چھوڑتے، بنو جرہم نے اقتدار چھوڑتے چھوڑتے زمزم کے کنویں کو جو ہے وہ پاٹ دیا. اور اس وقت سے پھر زمزم کا کنواں جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں پر تھا. بہت کوششیں کی گئی کہ دوبارہ جو ہے وہ زمزم کے کنویں کا جو ہے وہ سراغ لگایا جائے. بہت سے جو ہے قبائل انہوں نے کوششیں کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. خود جو ہے قصی ابن کلاب نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں جن کے لیے مقدر تھا، ہم اس کو آگے ذکر کر رہے ہیں. تو یہ جو خدمات تھی ان کی، اس وجہ سے قصی ابن کلاب ایک بہت غیر معمولی شخصیت کے طور پر ان کے درمیان جو ہے وہ معروف ہوئے. وہ ان کی اولاد کے اندر ہیں عبد مناف یا آپ کہہ لیجئے ان کا نام ہے مغیرہ ابن قصی ابن کلاب. نہایت خوبصورت شخصیت عبد مناف کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں اب، جن کا نام ہے مغیرہ. عامر ابن مغیرہ، یہ مغیرہ کے بیٹے ہیں عامر جن کا نام ہے ہاشم، جن کا حدیث کے اندر میں نے ابھی ذکر کیا کہ پھر قریش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہاشم کو منتخب فرمایا. تو یہ ہاشم کے والد ہیں عبد مناف. مغیرہ نہایت خوبصورت شخصیت، قیادت کی غیر معمولی صلاحیت. قصی نے اپنے بعد کے لیے ان کو جو ہے وہ منتخب کیا اپنے جانشین کے طور پر. اصطفیٰ من قریش بنی ہاشم. تو بنی ہاشم جو ہیں یہ عبد مناف انہی مغیرہ کے بیٹے ہیں. ان کا نام ہے عامر ابن عبد مناف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم ذکر کریں گے تو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب. تو ہاشم جو ہے ان کا نام ہے عامر. ہاشم عربی زبان میں کہتے ہیں اناج کو کوٹنے پیسنے والا، اور اس کو پیس کر جو ہے کوئی ڈش تیار کر رہے ہیں، آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں اس کو. تو ہاشم جو ہے بڑے سخی مشہور تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا. جو حجاج کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، حج کے لیے اور عمرے کے لیے آتے تھے، یہ ہاشم جو ہے اپنی دولت سے، اپنی جیب سے جو ہے اناج جو ہے وہ اس کے کھانے تیار کر کے ان زائرین اور حجاج کے لیے جو ہے اس کو وہ تقسیم کرتے، ان کی مہمان نوازی کرتے. ایک تو سخاوت ان کے اندر غیر معمولی تھی، دوسرے تجارت کی بہت غیر معمولی ان کے اندر جو ہے وہ سمجھ بوجھ تھی. بہت غیر معمولی یہ تاجر تھے. قریش کی معیشت کو نہ صرف اپنی خاندان کی بلکہ پورے علاقے کی معیشت کو انہوں نے عروج پر پہنچایا تھا. اور جس کا قرآن مجید جو ہے وہ حوالہ دیتا ہے رحلت الشتاء والصیف، اس کو شروع کرنے والے یہی ہاشم ہیں. دیکھیے ہر زمانے میں جو تجارتی پٹی ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ سے پہلے ہندوستان، چین اور افریقہ سے جو مال ہے وہ یمن کے ساحل کے اوپر جو ہے جمع ہوتا تھا. بہت بڑی منڈی جو ہے وہ تجارتی تھی. اسی طریقے سے ایران اور روم کے درمیان میں جو ہے ایک سلک روڈ کہلاتی تھی، جو تجارتی پٹی اور تجارتی قافلے اس سے گزرتے تھے. وہ بالکل الگ سلسلہ تھا اور یمن کا بالکل الگ سلسلہ تھا. یہ ہاشم ہیں جن کو جو ہے جو ورلڈ ہسٹری لکھنے والے ہیں انہوں نے تک ان کو ذکر کیا ہے ان کی اہمیت کے پیش نظر کہ یہ دو الگ الگ اس زمانے کی بڑی تجارتی عالمی منڈیاں جو تھی، ان کو دونوں کو جوڑنے والے یہ بنے ہاشم. رحلت الشتاء والصیف کے ایک سال میں ایک سفر یہ لوگ کرتے تھے روم سے باہر، دمشق سے باہر، ڈمیسکس سے باہر جو ہے ایک علاقہ کہلاتا تھا اس وقت شام میں بصرہ. یہ عراق کا بصرہ نہیں بلکہ بصرہ ہے یہ، اور انگریزی میں اس کو بازرہ کہتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے یہ تجارتی منڈیاں لگتی تھی. وہاں پر سال کا ایک سفر کرتے تھے، وہاں سے جتنی چیزیں ہیں وہ اٹھاتے تھے اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے، اور پھر سال کے ایک دوسرے حصے کے اندر
گرمیوں میں ایک طرف اور سردیوں میں ایک دوسرے علاقے میں، یمن کے اندر جو جہاں افریقہ، چین اور ہندوستان سے جو ہے وہاں کا مال آ کر جو ہے وہ وہاں کی منڈیاں لگتی تھی، وہاں پر ادھر کا سامان لا کر بیچتے تھے، یہاں کا سامان وہاں لے جاتے تھے، اور مرکز بنایا تھا انہوں نے مکۃ المکرمہ کو۔ یہ ہاشم کا جو ہے وہ کارنامہ تھا، جس کو قرآن مجید نے جو ہے وہ سورۃ القریش میں ذکر کیا ہے، رحلۃ الشتاء والصیف، اور اس میں قرآن مجید نے جو ہے اس کو ذکر کیا ہے اطعمہم من جوع، کہ عرب جو ہے اس سے پہلے قحط سے اور بری طریقے سے جو ہے وہ مالی مسائل کے شکار تھے، لیکن اس بھوک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کیا، ان کے فاقوں کو، ان کے فقر کو ختم کیا۔ اس کے لیے ذریعہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے سردار ہاشم کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، حضرت عبد المطلب کے جو ہیں وہ والد ہیں۔ ہاشم جو ہیں جب سفر کرتے تھے یہ، تو مکۃ المکرمہ سے شام کے سفر کے دوران ان کا قیام اور پڑاؤ ہوتا تھا یثرب کے اندر۔ یہ اس وقت کا مدینہ نہیں ہے، یہ آج المدینۃ المنورہ جو ہے وہ اس وقت کا یثرب ہوا کرتا تھا۔ تو ہاشم کا جو سفر ہے شام تک کا، اس کے لیے وہ یثرب سے ہو کر گزرتے تھے، اور وہاں پر پھر انہوں نے ایک بہت ہی غیر معمولی وہاں کی ایک خاتون ہیں یثرب کے قبائل میں، بنو نجار کے قبیلے کے اندر، وہ ہیں حضرت سلمہ۔ ان سے حضرت ہاشم نے جو ہے وہ نکاح کیا، اور ان سے جو پیدا ہوئے ہیں وہ ہیں حضرت عبد المطلب، جن کا نام ہے شیبۃ الحمد۔ ظاہر بات ہے کہ عبد المطلب جو ان کا نام پڑا ہے، در حقیقت ہاشم کے بھائی ہیں مطلب، ان سے جو ہے ان کو منسوب کیا گیا۔ اس کی صورت یہ پیش آئی کہ ہاشم ایک موقع کے اوپر یثرب جب انہوں نے نکاح کیا حضرت سلمہ سے، وہاں سے پھر وہ جدہ گئے، جدہ نہیں غزہ گئے، اور وہیں پر پھر جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان سے منسوب ایک مسجد تک وہاں پر جو ہے وہ بعد میں بنی۔ تو سلمہ حاملہ ہوئیں ہاشم سے یثرب میں، مدینۃ المنورہ میں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے، اور انہی سلمہ سے ہاشم کا بیٹا شیبۃ الحمد پیدا ہوا، اور وہیں پر وہ پروان چڑھے۔ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی مطلب جو ہے وہ مکۃ المکرمہ میں ان کے جانشین بنے، لیکن کسی شخص نے انہیں اطلاع دی کہ ہاشم کا بیٹا جو ہے وہ یثرب میں ہے۔ وہ تحقیق کے لیے یثرب پہنچے، اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ قیافہ شناسی سے اور اپنی زیرکی سے، اپنی بصیرت سے ان کو پہچانا، اور سمجھ گئے کہ یہ اگر معاملہ سیدھا سادہ ہوتا، اگر اس بچے کو ہمارے پاس پہنچنا ہوتا تو وہ ویسے ہی پہنچ جاتا۔ تو انہوں نے غور کیا کہ اگر میں اس کو جو طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے اس سے میں اگر حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ آسانی کے ساتھ ملے گا نہیں۔ انہوں نے خاموشی کے ساتھ شیبۃ الحمد کو اپنے پاس جو ہے وہ لیا ساتھ میں یثرب سے، اور مکۃ المکرمہ لے آئے۔ حضرت عبد المطلب، یہ جو شیبۃ الحمد ہیں، جب مکہ پہنچے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ مطلب کے کوئی غلام ہے، کہ بیٹے تو نہیں ہے کیونکہ ان کے یہاں پیدائش نہیں ہوئی ان کی، تو عبد المطلب سے وہ مشہور ہوئے۔ عبد المطلب کو مطلب نے سمجھایا کہ تم ہاشم کے بیٹے ہو، اور یہاں پر تمہارا اصل مقام ہے، اور تم جو ہے ہاشم کے جانشین ہو، اب تم مکے کو سنبھالو۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب وہیں مکے میں ان کا قیام ہوا، وہیں پر وہ ٹھہرے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ اسلام کے بعد اور رسول بنائے جانے کے بعد اگر پہنچے ہیں ہجرت کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹس جو ہیں وہ یثرب اور مدینہ بہت قدیم ہیں۔ آگے بھی ہم ان کا ذکر کریں گے کہ اور کیا کیا نسبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور بعثت سے بھی پہلے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینۃ المنورہ سے تعلقات اور نسبتیں رہی ہیں۔ ان عبد المطلب کی جو شخصیت ہے، یہ پھر کنانہ کے بعد اور قریش کے بعد اور ہاشم کے بعد جو ہے وہ مکے کے اندر بہت اہم ترین بنی ہے۔ وہ جو بنو جرہم نے زمزم کو پاٹ دیا تھا، عبد المطلب نے اپنے دور کے اندر جو بہت ساری اچھائیاں قریش کے لیے اور مکے والوں کے لیے انہوں نے عام کی، انہی میں سے ایک یہ کہ وہ ہمیشہ زمزم کی دریافت کے لیے لگے رہتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ زمزم کا وہ کنواں جو ہے وہ اس کو کھودے۔
وہ اس کو دریافت کریں۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے اپنے ایک بیٹے حارث کو لے کر زمزم کا کنواں کھودنے کی جو ہے وہ کوشش شروع کی، اور قریش نے جو ہے وہ جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ ارے بھائی اتنی نسلوں سے ہم کامیاب نہیں ہو سکے، اب تم کیا کارنامہ انجام دے لوگے، اور قریش نے جو ہے عبد المطلب کا مذاق اڑایا۔ لیکن اللہ کی مدد اور توفیق سے زمزم جو ہے وہ عبد المطلب کے ہاتھوں دریافت ہو گیا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے ایک معجزے کے طور پر جو ہے اس چشمے کا آغاز ہوا تھا، جس کے بہت سارے فضائل ہم دین کے اندر جانتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کنواں دریافت ہوا، وہ چشمہ دریافت ہوا، قریش نے دعویٰ کر دیا کہ اب یہ ہمارا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے سب کا ہو سکتا ہے کہ یہ سب کا ہو، لیکن اس پر کنٹرول جو ہے وہ عبد المطلب کا ہوگا۔ حضرت عبد المطلب اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی اولاد نہیں تھے وہ مکہ المکرمہ میں بنی ہاشم کے جانشین، لیکن ان کا جو قبیلہ تھا یا ان کا جو خاندان تھا، باوجود یہ کہ قریش ایک ہی خاندان کے تھے، لیکن قریب ترین جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو قوت اور بازو بنتے ہیں، جو طاقت بنتے ہیں، وہ اس وقت اتنے ان کے پاس نہیں تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اس وقت ایک نظر مانی کہ اللہ اگر آپ مجھے 10 بیٹے دیں گے تو ایک بیٹے کو میں آپ کے سامنے جو ہے آپ کے لیے جو ہے وہ قربان کروں گا۔ اس نظر کی ہم حقیقت کو آگے ذکر کریں گے، اس کی تفصیل کو ہم آگے ذکر کریں گے۔ جب عبد المطلب اور قریش کے دیگر لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا کہ اس پر کنٹرول کس کا ہوگا، پانی بہت بڑی قوت ہوتی تھی اس وقت، تو اس نزاع کو حل کرنے کے لیے قتل و غارت گری تک بات پہنچ رہی تھی۔ ان لوگوں نے طے کیا کہ فلاں کاہن کے پاس جا کر، یا ایک روایت کے مطابق کاہنہ کے پاس جا کر ہم اس اپنے ڈسپیوٹ کو سالو کریں گے، حل کریں گے۔ چنانچہ یہ سارا کا سارا وفد جو ہے وہاں سفر کر کے جانے کے لیے تیار ہوا۔ شہر سے بہت دور جو ہے وہ کاہنہ کا مرکز تھا جہاں پر وہ رہتی تھی۔ راستے میں ایک ایسی آفت آئی، چاہے ان کا کھانا ختم ہو گیا ہو یا کیا ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا، سب کو محسوس ہوا کہ اب سب مرنے والے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی طے کرو، اب سب اپنی اپنی قبریں خود کھود لو بھائی۔ ایسا ایک واقعہ ان کے درمیان پیش آیا، جب حضرت عبد المطلب نے اپنی قبر کو کھودا، اس میں سے پھر پانی نکل کے آ گیا۔ تو وہ جتنے وہاں پر موجود تھے لوگ، انہوں نے کہا کہ یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ عبد المطلب ہی اس کنویں کے جو ہے اس کنٹرول کو اپنے پاس رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو صحت دی، وہ لوگ پھر واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کی اس نظر کے مطابق ان کو جو ہے وہ، ان کی دعا کے مطابق ان کو جو ہے وہ بہت وافر مقدار میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ 18 جو ہے ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے بچے جو ہیں وہ 18 ہوئے ہیں، 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں، جنہوں نے زمزم کو دریافت کرنے میں حضرت عبد المطلب کے ساتھ جو تھے حارث، یہ سب سے بڑے بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹوں ہی کے اندر جو ہیں حضرت زبیر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ ہیں، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ کے شقیق سگے بھائی ابو طالب ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت حمزہ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ابو لہب جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کا جو ہے وہ بیٹا ہے۔ حضرت صفیہ ہیں بیٹیوں کے اندر جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ عاتقہ ہیں، دور نبوت کے اندر جو ہے ان کا نام ہمیں ملتا ہے، ہم آگے اس کو ذکر کریں گے۔ اور بھی جو ہے اروا، برہ، یہ حضرت عبد المطلب کی بیٹیاں ہیں، 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں۔ تو جب وہ تو نزاع زمزم کا حل ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے جو نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو میں جو ہے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان کروں گا، اس کی قربانی دوں گا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو جب اس کا انہوں نے ارادہ کیا، آپ اندازہ لگائیے کہ جو نظر انہوں نے مانی اس کو وہ پورا کرنا چاہتے تھے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے جو نام نکلا وہ حضرت عبداللہ کا نکلا، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بہت ہی زیادہ قریش کے اندر مقبول، نہایت خوبصورت، نہایت ہی اعلیٰ اخلاق کے حامل، بڑی مشکل سے 16-17 سال کی ان کی عمر تھی جب عبد المطلب نے ارادہ کیا کہ حضرت عبداللہ کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان کر دیں اپنی نظر کے مطابق۔ تو قریش جو ہیں وہ خود آگے آ کر انہوں نے منع کیا کہ نہیں، عبداللہ کی قربانی تم نہیں دو گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں تو نظر مان چکا ہوں، مجھے تو یہ کرنا ہے۔ تو ایک تجویز دی کسی ایک زیرک نے کہ ایسا کرو کہ تم جو ہے
اونٹوں کی قربانی دو اور قرعہ کر لو کہ کتنے اونٹ جو ہے وہ قربان کرنے ہیں۔ تو شروع میں جو ہے وہ 10 اونٹوں کے لیے قرعہ ڈالا گیا کہ حضرت عبداللہ کی قربانی کی جائے گی یا 10 اونٹوں کی۔ تو ایک چٹی کے اندر مثلا حضرت عبداللہ کا نام لکھا ہوا ہے، تو دوسرے کے اندر جو ہے وہ 10 اونٹوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو قرعہ جب ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا، تو رائے دی گئی کہ اونٹوں کی تعداد بڑھاؤ۔ تو ایک پھر دوسری چٹی تیار کی گئی جس میں 20 اونٹ لکھے گئے، اور ایک چٹی میں حضرت عبداللہ کا نام تھا۔ دوبارہ قرعہ ڈالا گیا، دوبارہ حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ کہا گیا کہ اونٹوں کی تعداد پھر بڑھاؤ، چنانچہ اب 30 اونٹ جو ہے وہ ایک چٹی میں لکھے گئے، اور پھر اس کا قرعہ ڈالا گیا، تب بھی حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اس طرح سے بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ جو ہے وہ ایک چٹی کے اندر لکھے گئے، اور عبداللہ کا نام دوسری چٹی میں لکھا گیا، قرعہ ڈالا گیا، تو اب 100 اونٹ کا جو ہے وہ چٹی اٹھی۔ تو حضرت عبداللہ کے مقابلے میں 100 اونٹوں کی قربانی دی اللہ کے لیے عبد المطلب نے، اپنی اس نظر کے لیے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں خود بھی کہ حضرت عبد المطلب کا کیا مقام ہے، کہ انہوں نے ایک نظر پورا کرنے کے لیے پہلے تو اپنے بیٹے کو قربان کرنا طے کیا، لیکن کچھ لوگوں کے منع کرنے پر، ایک تجویز دینے پر کہ اس کی جگہ پر اونٹ قربان کیے جائیں، تو 100 اونٹ جو ہے اس نظر کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے قربان کیے۔ یہ ایک تو زمزم کی دریافت کا معاملہ، اور دوسرا یہ معاملہ عام طور پہ جب یہ قربان کیے جاتے تھے تو ان کا گوشت قربانی دینے کے بعد وہ اس وقت کے غربا، مساکین، فقراء کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا۔ ایک اور تیسرا اہم معاملہ جو ہے وہ عبد المطلب کے دور میں پیش آیا، جس سے ان کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یمن یہ اس وقت ایک مستقل مملکت اور حکومت نہیں تھی، بلکہ ایک اسٹیٹ تھا جو حبشہ کے بادشاہ کے تحت میں آتا تھا۔ حبشہ کا، ابیسینیا کا بادشاہ جو ہے یمن کا بادشاہ تھا، اور اس اسٹیٹ کا گورنر اپنی طرف سے وہ کسی کو مقرر کرتا تھا۔ حبشہ میں بھی عیسائیت اس کا فروغ تھا، اس کی حکومت تھی، وہاں کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ عیسائی ہوتا تھا، عوام جو ہے وہ عیسائی تھی، اور ابرہہ یہ بھی جو ہے وہ عیسائی تھا۔ جب ابرہہ کو نجاشی نے، اس وقت کا نجاشی جو دور نبوت کا نجاشی نہیں ہے، یہ نجاشی جو ہے یہ حبشہ کے بادشاہوں کا لقب ہے، جیسے مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، اسی طریقے سے روم کے بادشاہوں کا لقب ہرقل ہوا کرتا تھا، ایران کے بادشاہوں کا لقب جو ہے وہ کسرا ہوا کرتا تھا، عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود ہوا کرتا تھا۔ تو حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے کا نجاشی نے یمن کے گورنر کے طور پر ابرہہ کو انہوں نے جو ہے وہ عامل مقرر کیا، گورنر بنایا۔ تو وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ دور دراز مکہ کو سفر کر کے جاتے ہیں، تو اس نے پوچھا بھئی کیوں جاتے ہو تم لوگ مکہ؟ لوگوں نے جواب دیا وہاں پر جو ہے وہ خدا کا گھر ہے، وہاں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ تو اس نے جو ہے ایک معبد، ایک عبادت خانہ یمن میں بنایا اس نے، اور لوگوں کو کہا کہ بھئی اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے، یہ بہت خوبصورت میں نے جو ہے ایک معبد بنایا ہے، عبادت گھر بنایا ہے، یہیں پر عبادت کر لیا کرو۔ تو ایک جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا چاہنے والا، اس کو ابرہہ کا یہ عمل پسند نہیں آیا، اور اس نے جو ہے ایک حرکت کر دی اس نے، اور اس معبد کے اندر جا کر جو ہے قضاء حاجت سے وہ فارغ ہو گیا، اپنی حاجت کو اس نے وہاں پورا کر دیا۔ ابرہہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو وہ بہت برہم ہوا، اور اس نے ارادہ کیا کہ جس شخص نے یہ کیا ہے کعبۃ اللہ کے لیے تو میں اس جڑ ہی کو ختم کر دوں گا آپ۔ اور مکے کا اس نے جو ہے سفر کا ارادہ کیا، بہت زبردست اس نے اپنی فوج بنائی، جس کے اندر ہاتھیوں کو اس نے شامل کیا۔ اس زمانے میں جو ہے وہ ہر علاقے کے اندر فوج میں ہاتھی نہیں ہوا کرتے تھے، یمن میں ہوتے تھے، مکہ میں تو بالکل نہیں ہوتے تھے، مکے کے لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ اگر کوئی باہری حصے میں کہیں سفر کر کر وہ جاتا تو وہ دیکھتا، لیکن مکہ کے اندر جو ہے وہ ہاتھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو اس بے حرمتی کا بدلہ لینے کے لیے ابرہہ نے جو ہے وہ غصے میں کعبے کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ منقول ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 20 ہاتھی اس نے اپنی فوج کے اندر جو ہے جمع کیے، اور ان ہاتھیوں کے اندر بھی جو ہے وہ اہم جو ہاتھی تھا اس کا نام خود جو ہے وہ محمود بتایا جاتا ہے، بہت طاقتور، بہت ہی جو ہے جنگ کے اندر کارنامے انجام دینے والا۔ اور اس نے عربوں کے
علاقے سے واقفیت رکھنے والے ایک شخص کو گائیڈ کے طور پر اپنے ساتھ شامل کیا. اس شخص کا نام ابو رغال تھا. عربوں کے یہاں اس ابو رغال نام کو جو ہے وہ غدار کے طور پر مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے پاس ہے کہ بنگال سے جعفر اور جو ہے میسور سے صادق، جعفر از بنگال اور صادق از میسور، ہم کہتے ہیں کہ یہ غدار رہے ہیں یہ، اور انہوں نے انگریزوں کا جو ہے وہ اس وقت کے مسلمان حکمرانوں کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں انگریزوں کا ساتھ دیا. بالکل اسی طریقے سے ابو رغال نے جو ہے وہ عربوں کے مقابلے میں ابرہہ کا ساتھ دیا. تو اس ابرہہ نے اپنی فوج کے ساتھ مکے کا ارادہ کیا. مکہ کے جانب سفر کر کے آنے کے بعد شہر سے باہر اس نے جو ہے وہ اپنی فوج کو روکا، وہاں ٹھہرایا، اور اطراف میں جتنے اونٹ جو ہے وہ چرتے ہیں جیسے چراگاہوں کے اندر، ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو اپنے قبضے میں کیا. انہی میں سے 200 اونٹ جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کے تھے، جس پر ابرہہ نے اپنی فوج کے ذریعے سے قبضہ کیا. تو عبد المطلب جو ہیں وہ ابرہہ کے پاس پہنچے. ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا، ایک بہت ہی قداور شخصیت، خوبصورت اور معمر شخصیت، اور ان کے چہرے کے اوپر ایک رعب موجود ہے، کافی متاثر ہوا وہ. جب ابرہہ کے علم میں آیا کہ یہ مکہ المکرمہ کے اندر جو ہے وہ مکہ کے اہم ترین قبیلہ قریش کے سردار ہیں، تو اس نے جو ہے وہ بات چیت پر جب آمادہ ہوا، بات چیت ہوئی، اس میں عبد المطلب نے کہا کہ میں یہاں پر جو ہے تم سے یہ بات کرنے نہیں آیا ہوں. ابرہہ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے آیا ہے. اس پر عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اس موضوع پہ بات کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو اس موضوع پہ بات کرنے آیا ہوں کہ میرے اونٹ جو ہے وہ تمہاری فوج نے جو ہے وہ قبضہ کر رکھے ہیں، ان کو جو ہے وہ چھوڑ دو. تو ابرہہ نے جو جواب دیا وہ یہ کہ ارے میں تو بہت متاثر ہوا تھا تم سے، تم مجھ سے کعبے کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہو، تم مجھ سے اونٹوں کے بارے میں سوال کر رہے ہو. عبد المطلب نے بہت ہی زیرکھی کا جواب دیا کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، تو ان کی بات میں کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس گھر کا مالک میں نہیں ہوں، اس گھر کا مالک اللہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. وہ تم سے نمٹے گا، اس کا معاملہ اور تمہارا معاملہ ہے، وہ تمہارے اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے. تو ابرہہ نے عبد المطلب کے مطالبے کو قبول کیا اور کہا کہ جو ہے ان کے اونٹ ان کے حوالے کر دو. عبد المطلب کعبۃ اللہ کے پاس آئے، قریش کے قبائل کو جمع کیا. اس وقت مکے میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ شہر خالی کر دو، اس فوج کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. کعبے کے پاس جمع ہوئے، انہوں نے رو رو کر دعائیں کی. وہاں موجود لوگوں نے رو رو کر دعائیں کی کہ اے اللہ، اس فوج کا مقابلہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے، آپ ہی اس گھر کی جو ہے، اپنے اس گھر کی جو ہے وہ حفاظت کیجئے. اور جس دن حملے کا دن آیا، جب فوج چلی ہے، تو وہ ہاتھی جو ہے تہس نہس کرنے کے لیے اور اللہ کے گھر کو منہدم کرنے کے لیے لائے گئے تھے، وہ سارے کے سارے ہاتھی جو ہے رک گئے. خاص طور سے محمود جو ہاتھی تھا وہ رک گیا. یہ جو ہے ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو روکنے والا جو ہے وہ اللہ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر مکہ المکرمہ کی جانب چل رہے تھے، کئی مراحل اس کے اندر آئے. ایک موقع کے اوپر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جو ہے وہ رک گئی. صحابہ نے بہت کوشش کی کہ اس سواری کو آگے بڑھایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ ٹھہر جاؤ، اب اس کو آگے بڑھانے کی کوشش مت کرو. حبسها حابس الفیل، جس اللہ نے اس ہاتھیوں کو روکا تھا، اسی اللہ نے اس اونٹنی کو بھی جو ہے وہ روکا ہے. اب ہمارا یہیں پر قیام ہوگا، جو بات ہوگی اب یہیں پر ہوگی. بعد میں صلح حدیبیہ کے واقعات پیش آئے، ہم آگے اس کو جب اس موقع پر پہنچیں گے تو ہم اس کو ذکر کریں گے. قرآن مجید نے اس اصحاب الفیل کے واقعے کو، ابرہہ کے اس واقعے کو سورۃ الفیل کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. پوری کی پوری فوج، بدترین موت اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی. چھوٹے چھوٹے پرندے جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہے وہ ان کے اوپر چھوڑتے تھے، جس سے بری طریقے سے ان کو زخم آئے اور پوری کی پوری فوج جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی. ایسے برے زخم جو ہے ان کے جسموں کے اندر پیدا ہوئے، پورے بدن اس سے سڑنے لگے. ابرہہ وہاں سے بھاگا اور یمن پہنچنے سے پہلے ایک روایت کے مطابق جو ہے اس کی موت ہو گئی. ایک صحابی ہیں حضرت قباس ابن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی
عام الفیل میں ہم دونوں کی پیدائش ہوئی ہے۔ ایک موقع پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قباس سے پوچھا کہ آپ جو ہے بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے لحاظ سے؟ تو حضرت قباس نے بہت ہی پیارے انداز میں جواب دیا کہ رسول اللہ جو ہے وہ اکبر منی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رسول اللہ اکبر منی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مجھ سے، وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ، انا اقدم منہ فی المیلاد، کہ پیدائش کے معاملے میں آپ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، البتہ ہم دونوں جو ہے وہ ایک ہی سال عام الفیل جو ہے اس میں ہم پیدا ہوئے ہیں۔ وولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل۔ اور یہی قباس ابن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ میری ماں مجھے لے کر جو ہے اس جگہ پر جاتی تھی جہاں پر وہ جو ہے وہ ہاتھی ٹھہرے تھے، تو رأیت خذق الفیل اخضر محیلا، کہ جو ہاتھی جو ان کی جو مینگنیاں ہوتی ہیں یا ان کا جو گوبر ہوتا ہے وہ جو ہے بڑی مقدار کے اندر وہاں پر پڑا ہوا تھا اور وہیں پر جو ہے وہ کافی لمبے عرصے تک دکھائی دیتا تھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس حدیث کو حضرت قباس ابن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو اپنی سنن کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابرہہ کی جو فوج کا ایک شخص تھا وہ مکے کے اندر میں نے اس کو دیکھا کہ جو ہے وہ اندھا بھکاری بن کر جو ہے وہ گھوما کرتا تھا۔ تو بہرحال حضرت عبد المطلب کے زمانے کے اندر یہ ابرہہ کے واقعے کا ذکر جو ہے معاملہ جو ہے وہ پیش آیا، یہ واقعہ جو ہے پیش آیا ہے حضرت عبد المطلب کے زمانے میں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت عبد المطلب کی بڑی اہمیت تھی۔ صرف یہ زمزم کا دریافت کرنا یا حضرت عبداللہ کی جو ہے قربانی اور 100 کے بدلے میں 100 اونٹوں کا قربان کرنا، یا ابرہہ کے زمانے میں جو ہے وہ لوگوں کی ہمت بندھانا اور جو ہے ان لوگوں کو محفوظ کر کے جو ہے وہ شہر سے باہر ہو جانا، اللہ سے دعائیں کرنا کہ اللہ آپ جو ہے اس گھر کی حفاظت کیجیے۔ ظاہر بات ہے کہ پھر ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی جو ہے حفاظت کی۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حنین کے موقع کے اوپر یہ جملہ احادیث کی کتابوں کے اندر محفوظ ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اس کی ایک خاص وجہ بھی تھی اس وقت کہ حنین کی اس جنگ کے اندر فتح مکہ کے متصل بعد قریش اور مکہ کے قبائل جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر شریک ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ہے وہ کبھی معمولی نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس معرکے کے اندر اس بات کو دہرا کر ذکر کیا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں اللہ کا نبی ہوں جس میں کوئی جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصطفانی من بنی ہاشم، اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے بنی ہاشم میں سے مجھے پھر منتخب کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نسب ہے، نسب کے اندر ان شخصیتوں کا جو ہے وہ یہ کنانہ، قریش، ہاشم، عبد المطلب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر اہم ترین شخصیات گزری ہیں۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں ایک اور بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دو ذبیح جو ہیں، ذبیح اللہ جو دو ہیں ان کی اولاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ذبیح اللہ تو حضرت اسماعیل ہیں کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا اور پھر اس خواب کو انہوں نے پورا کرنے کے لیے جو ہے اپنی طرف سے تو سب کچھ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، حضرت اسماعیل کو ہٹایا اور جنت کا جو ہے وہ ایک کبشہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے بھیجا۔ تو ایک ذبیح اللہ تو حضرت اسماعیل ہیں جن کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ دوسرے ذبیح اللہ جو ہیں وہ خود حضرت عبداللہ ہے۔ ان دو ذبیح جو ہیں ذبیح اللہ ان کی اولاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد میں اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ ان دونوں کے نکاح کی تفصیلات کو ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔